بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اس آیت سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں بتایا گیا، اس سے اوپر والی آیت میں بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا، اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کر رہے تھے، اللہ کی کتاب کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی، وہ اپنی ترتیبات میں چل رہے تھے۔ تو ترتیبات میں کس کے مطابق چل رہے تھے، اس آیت میں اس کو بیان کیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کی کتاب سے تو لا تعلق تھے، پھر وہ کیا کر رہے تھے؟ تو پھر وہ عمل جس پر کر رہے تھے اس کو یہاں پہ بیان کیا۔ واو زبر وا منے اور اتبعوا، اتبعوا آخری واو کا معنی وہ سب، ان سب۔ تابعین یہ تابع ہونا، اتبعوا وہ تابع داری کر رہے تھے، وہ تابع تھے، وہ پیچھے چل رہے تھے۔ میم الف ما موصولہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا جو تتلو۔ تتلو میں واو کا معنی تو سب ہو گیا، نہیں یہ واو سب والا نہیں ہے، یہ تے لام اور واو، تے لام اور واو، تو یہ ہے تلاوت والا۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ تو تتلو تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ الشیاطین شیطان ایک کو بولتے ہیں، شیاطین اس کی جمع ہے، شیطان۔ علی منے پر، ملک منے بادشاہت، سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے ملک پر، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ تو پر کا مطلب یہ ہے اس وقت میں، یہاں پر کا مطلب کیا ہے؟ ان کی بادشاہت کے دور میں، ان کی بادشاہت کے وقت میں، یعنی ان آمکوں نے کتاب الہی پس پشت ڈالی اور شیطانوں سے جادو سیکھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو شیطان کیا تلاوت کرتے تھے؟ جادو۔ شیطان کیا پڑھتے تھے؟ جادو، جادو کے منتر شنتر جو ہوتے ہیں، تو یہ وہی کچھ سیکھ لیتے تھے اور اسی کے مطابق شیطانوں کے ساتھ، شیطانوں کے راستے پہ چل کر شیطان بنے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو بادشاہت کر رہے تھے وہ جادو کے بل بوتے پر کر رہے تھے، حالانکہ ان کو بادشاہت اللہ نے دی تھی اور وہ اللہ کے نبی تھے۔ جادو تو کافر لوگ کرتے ہیں، جادو جس میں شیطانوں سے مدد مانگی جائے، جس میں جنوں سے مدد مانگی جائے، جس میں ستاروں کو پوجا جائے، جس میں ناپاک رہا جائے، جس میں ناپاک صورت میں یہ کیا نام ہے چلے کاٹے جائیں، تو یہ سب جادو کی حرکتیں شیطان لوگ کرتے ہیں، کافر لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے، جادو کے بل بوتے پر حکومت کر رہے تھے، تو ان کی بات کو یوں رد کیا۔ وما کفر سلیمان، واو زبر وا منے اور میم الف ما نافیہ ہے نہیں، کافرہ منے کفر کیا، سلیمانو سلیمان علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وہ جادوگر نہیں تھے، وہ جادو کے راستے پر نہیں چلتے تھے، وہ تو اللہ کے نبی، پاک اور پاکیزہ اور صاف ستھرے انسان تھے۔ جادو کے راستے پر چلنے والے تو ناپاک اور کافر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شرک میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو اپنا عقیدہ رکھتے ہو، عقیدے کا معنی یاد ہے؟ اپنا خیال رکھتے ہو، ہاں عقیدہ یعنی اپنے خیالات، تو اپنا خیال، اپنے خیالات جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہو تو سن لو،
وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وہ جادوگر نہیں تھے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کے دور میں جادو عروج پر تھا، ان کے دور میں جادو عروج پر تھا، تو وہ عروج پر کیوں تھا؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، واو زبر وا منے، اور لاکن نہ منے لیکن، الشیاطین شیطان، کافرو کفر کیا، شیطانوں نے کفر کیا، شیطان جادوگر تھے، شیطان سے مراد بڑا شیطان اور پھر اس کے چیلے جنات وغیرہ، تو ان شیطانوں نے کفر کیا تھا، یہ جادو وغیرہ کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ اور یہ کافر جو تھے، شیطان جو تھے، یہ جادو کرتے تھے، تو یعلمون الناس السحر، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، ان کی جو بادشاہت تھی، وہ جنوں پر بھی تھی، وہ انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، جنوں کے بھی بادشاہ تھے، باقی ساری جاندار چیزوں کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کو کنٹرول دیا تھا، حکومت دی تھی، اللہ نے ان کو طاقت دی تھی ان سب پہ حکومت کرنے کی، تو اس لیے جنات پر جب ان کی حکومت تھی تو یہ جنات سے بھی کام وغیرہ لیتے تھے اور ان کو آرڈر جاری کرتے تھے، کیونکہ یہ بادشاہ بھی تھے، جیسے نبی تھے ویسے بادشاہ بھی تھے، تو اس لیے جنات انسانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپس میں مکس رہتے تھے۔ پہلے انسان اور جنات الگ الگ رہتے تھے، اس دور میں پھر بالکل اکٹھے رہنے لگے۔ اکٹھے کا مطلب یہ ہے کہ میٹنگز وغیرہ میں جیسے اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر چلتے تھے، تو جو حکم دینا ہوتا تھا تو انسانوں کو بھی دیتے تھے، جنوں کو بھی دیتے تھے، باقی جانداروں کو بھی دیا کرتے تھے، تو یہ آپس میں مکس رہتے تھے۔ جب آپس میں مکس لوگ رہتے ہیں تو پھر آپس میں گپ شپ بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معلومات بھی لیتے ہیں۔ تو جنوں سے انسان باتیں کرتے، پھر ان سے پوچھتے کہ تم کیا کچھ کرتے ہو، تو وہ جنات اپنی حرکتیں بھی بتاتے، تو پھر وہ اپنے جادو کے بارے میں بھی بتاتے کہ جادو میں یہ منتر وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، یوں کیا جاتا ہے، یوں کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، تو لوگ پھر ان کو کہتے تھے ذرا ہمیں بھی سکھاؤ۔ آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، جیسی صحبت کے لوگ ہوتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے، انسان وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے اثرات لینا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے ذرا مجھے بھی سکھاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ نیک لوگوں سے ملا کرو گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو گے، نیک لوگوں سے باتیں کرو گے تو آپ بھی نیک بن جاؤ گے، اچھے بن جاؤ گے۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، برے انداز میں بیٹھو گے، بری ترتیبات میں بیٹھو گے، بری باتیں کرو گے تو پھر خود میں بھی برائی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا یہی سکھائی ہے کہ اللہ سے جو راستہ مانگنا ہے وہ کون سا؟ انعمت علیہم، جن سے پر تو انعام نازل کرتا ہے، جن سے تو خوش ہوتا ہے، جو انعام والے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کا راستہ دکھا ہمیں۔ تو بہرحال یہ شیاطین جو ہے کافروں کی، یہ کیا نام ہے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو یعلمون الناس السحر، یعلمون، یا منے وہ آخری وہ نون منے سب، عین لام میم علم سے ہے، علم کا معنی جاننا، سیکھنا، علم کا معنی جاننا، سیکھنا۔ اس کے اوپر شد آ گئی ہے لام کے اوپر، تو شد کو جیسے پڑھنے میں تھوڑی سختی کرتے ہیں، اسی طرح ترجمے میں بھی سختی کریں گے، اضافہ کریں گے، تو یہاں پہ سیکھنے کی بجائے سکھانا۔ تو یعلمون، وہ جنات وہ شیاطین سکھاتے تھے، الناسا لوگوں کو، السحر، سحر مانے جادو، ایک ہوتا ہے لفظ سحر، سحر کا معنی ہوتا ہے صبح کا وقت، صبح کا نور والا، روشنی والا، میٹھا میٹھا مزیدار وقت، اور ایک ہے سحر، سین کی زیر، تو یہ سحر ہے۔ سحر کا معنی جادو، جادو کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، کیونکہ جادو نظر نہیں آتا لوگوں کو، چھپا ہوا ہوتا ہے اور اپنی کاروائی کر رہا ہوتا ہے، تو سحر کا معنی چھپی ہوئی چیز، سحر کا معنی صبح کی روشنی ٹھنڈی ٹھنڈی، اور سحر کا معنی چھپی ہوئی چیز، تو چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ جادو۔ تو یعلمون الناس السحر، شیاطین سکھاتے تھے الناسا لوگوں کو، السحر جادو، وہ ان سے جادو سیکھتے تھے۔
تو دنیا میں جادو جو آیا ہے انسانوں کے قبضے میں، وہ دو راستوں سے آیا ہے۔ ایک تو جنات کی وجہ سے، شیطانوں کی وجہ سے، سرکش جنات کی وجہ سے۔ جنات میں نیک بھی ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ جنات میں برے زیادہ ہوتے ہیں لیکن نیک بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سکھانے والے تھے یہ بروں کی بات ہے، جو شیطان کے ساتھی بن چکے تھے۔ تو ایک تو جنات کے ذریعے سے یہاں پہ جادو پھیلا ہے، دوسرا جادو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کے ذریعے سے نازل کیا۔ دو فرشتوں کے ذریعے سے جب جادو نازل ہوا تو وہ لوگوں کے لیے ایک قسم کا امتحان تھا۔ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے، سب کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ٹیسٹ لینا ہے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، کون نہیں مانتا۔ اب اس ٹیسٹ میں کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کس کے نمبر کتنے ہیں، کس نے کتنے نمبر حاصل کیے اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارا حساب آسان لینا، یعنی ہمارے ٹیسٹ میں آسانی ہو، ہمارا ٹیسٹ آسان ہو، ہمیں نمبر زیادہ مل جائیں۔ ہمیں نمبر جو ہے آپ کی رحمت سے، آپ کے فضل و کرم سے، آپ کی مہربانی سے ملنے چاہیے۔ ہمارے اندر جو ہے قابلیت نہیں ہے پاس ہونے کی، تو یہ دعائیں بھی کیا کریں۔ بہرحال دنیا میں امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا جن کو جادو دیا، تو وہ زمین پر آئے، لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور وہ جادو کا علم جو ہے وہ بتاتے تھے۔ جادو بھی ایک قسم کا علم ہے، جیسے باقی علم ہوتے ہیں، ڈاکٹری کا علم ہے، اسی طرح انجینئرنگ کا علم ہے، اسی طرح جو ہے باقی چیزوں کے یہ علم دین ہے، تو وہ جادو بھی جو ہے وہ بھی ایک قسم کا علم ہی ہے۔ اب اس علم کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ہر علم کے مختلف فائدے ہیں، تو جادو کے جو فوائد ہیں وہ خطرناک فوائد ہیں۔ تو اس پر وہ کون سے فرشتے آئے تھے؟ تو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، واو زبر وا منے اور ما منے جو انزل منے نازل کیا گیا۔ اس کا تعلق وہ پیچھے والے اتباعو سے ہو جائے گا، انہوں نے وہ تابع ہو گئے، وہ پیچھے چلنے لگے اس کے جو شیطان پڑھتے تھے، اور شیطانوں سے شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ تابع ہو گئے تھے اس کے جو نازل کیا گیا علی الملکین۔ علامہ پر ملکین، یہ ملک کی تثنیہ ہے۔ ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، ملک کا معنی فرشتہ، ملک کا معنی بادشاہت ہوتی ہے، ملک کا معنی فرشتہ، اور ملکین کا معنی دو فرشتے۔ جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر ببابلا، بازر بھی ساتھ ہے یہاں پہ فی کے معنی میں بابل جو ہے یہ شہر کا نام ہے، بابل شہر میں دو فرشتوں پر جو نازل کیا گیا تھا اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروتا و ماروتا، ہاروت اور ماروت، ہاروت فرشتہ اور ماروت فرشتہ۔ تو یہاں تک آپ یاد کریں گے، آگے اس سے کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔